رزق کے حصول کے لیے استغفار کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10 تا 12۔ ابو مالک اشجعی سے روایت ہے، انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کہوں جب اپنے رب سے مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلموں کو فرماتے وقت ایک ایک انگلی بند کرتے جاتے تھے تو سب بند کر لیں، صرف انگوٹھا رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمے دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے تیرے لیے اکٹھا کر دیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6851۔ رزق کے حصول کے لیے تسبیح کرنا۔ جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الادب المفرد میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، سبحان اللہ وبحمدہ، پاک ہے اللہ، اپنی تعریف کے ساتھ کا ورد کرتے رہنا کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کی برکت سے ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے۔ الادب المفرد حدیث نمبر 548۔ حلال اور طیب رزق کے لیے دعا مانگنا۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر میں سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 925۔ ضرورت کے مطابق رزق مانگنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم ارزق آل محمد قوتا، اے اللہ، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی روزی دے کہ وہ زندہ رہ سکیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6460۔ رزق میں اضافے کا وظیفہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ عنہ آپ کے خادم ہیں، اس کے لیے دعا فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ۔ اے اللہ، اس کے مال اور اولاد کو زیادہ کر، اور جو کچھ تو نے اسے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6344۔